कराची में कोरंगी क्रीक के करीब गैस पाइपलाइन में आग से जदगी, 6 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ, मजीद फायर टेंडर्स भी तलब, आग तीसरे दर्जे की करार। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था सुई गैस कंपनी के अमले से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे बरकरार रखी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF की एक और शर्त पूरी, लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी 20 रुपये बढ़ा दी गई, 70 रुपये कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। IMF को हाई ऑक्टेन पर 20 रुपये कम रखने का एतराज था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से दाइश, TTP और दीगर ग्रुप्स की सरपरस्ती से मुतालिक सवाल। टैमी ब्रूस से पूछा गया, पाकिस्तान ने मतलूब तरीन दहशतगर्द को अमरीका के हवाले किया। अमरीका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात को कैसे देख रहा है? टैमी ब्रूस का कहना था अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान हुकूमत के मसले से आगाह है। मैं आपको इस सवाल का जवाब बाद में देना चाहूंगी। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार दाव पर लगाया जा रहा है। गलत मालूमात की बुनियाद पर जहर घोला जा रहा है। जब पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं, ज़ाती मफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, बाखूबी जानते हैं दहशतगर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशतगर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फायदा ना उठाएं। अपने बुजुर्गों और शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उलमा कराम दहशतगर्दी खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। वजीर आजम की जेर सदारत गुज़श्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक। कौमी बयानी और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म और ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PTI को इस बात पे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी आपने अगर इससे पहले पार्टिसिपेशन नहीं की तो अच्छा नहीं किया, तो अब आप पार्टिसिपेट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इसको वेलकम करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है उसको दोबारा अगर बुलाया जाए। बिलावल पहले PTI को राजी कर लें, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करें। वज़ीर-ए-आज़म को बता दें कि PTI शिरकत करेगी तो इजलास बुला लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें शिरकत भी होनी चाहिए। पहले PTI से आमादगी ले ली जाए तो अच्छी बात है, फिर इजलास बुलाना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अगर मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। दहशतगर्दी को मुकामी सतह पर और अंदरूनी सतह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। कोई कनाल नहीं बन रहे हैं। इरादा जरूर है, पंजाब हुकूमत का एक प्लान है, लेकिन कोई भी ऐसा मंसूबा जो सिंध के हुकूक पे डाका डालेगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप कभी भी कामयाब होने नहीं देगी। पंजाब हुकूमत का इरादा जरूर है, लेकिन कैनाल बन नहीं रहे। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं पंजाब हुकूमत ने कैनाल की तामीर के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। यकीन है वफाकी हुकूमत कैनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएगी। आइन कहता है पानी का मंसूबा सूबों को एतमाद में लिए बगैर नहीं बन सकता। एटनिक के इजलास में मोटरवे मंसूबा एजेंडे पर नहीं था। हमने उन्हें कहा है हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबा तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल कराएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं दरियाए सिंध पर नए कैनाल यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाए जा सकते। कैनाल से मुतालिक शहीद जुल्फिकार भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। बिलावल की कंबर में रुकने सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों के इफ्तार डिनर में शिरकत, मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें।
سندھ میں پانی کی شدید قلت، پنجاب کو نئی نہروں کی منظوری دینا خلاف قانون ہے۔ سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ ٹولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کے سرٹیفکیٹ پر کی اعتراض منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت سندھ نے کہا جب تک پانی کی تقسیم پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو سی سی آئی پروجیکٹ روکے اور منظوری ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی این ایف سی ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ این ایف سی میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع کے بھی میں ضم ہوئے۔ صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے این ایف سی ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں۔ یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں این ایف سی اجلاس جلد بلایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے درمیان تلخیاں رہی ہیں۔ پازیٹیو ہمیں سوچنا چاہیے اور پازیٹیو یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ اس سے کوئی سیبوٹاژ نہیں ہوگا۔ آپ کو چند دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن نظر آئیں گی۔ بیانات سے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو نقصان نہیں ہوگا۔ تحفظات دونوں جانب سے ہیں، انہیں وقت کے ساتھ دور کر لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص کی پروگرام اعتراض میں گفتگو کہا جے یو آئی ترجمان کی جانب سے علی امین کے خلاف سخت بیان آیا ہے۔ ہم بھی جواب دے کر تلخیاں بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے علی گنڈا پور کے بیانات سے اتحاد میں مسائل آتے ہیں۔ معلوم نہیں علی گنڈا پور کس کو خوش کرنے کے لیے بیان داغ دیتے ہیں۔ مضبوط اپوزیشن سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا۔ لیگی رہنما اختیار ولی بولے جے یو آئی پہ اور پی ٹی آئی کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے درمیان دیوار چین سے بڑی دیوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ہمارے رابطے ہیں، جب چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ مین ملزم علی شیر ہے، پکڑا گیا اور اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی ہیں، وہ اس کے ساتھ تھے، موبائل اور ان سے رقم چھینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ریپ کیا۔ فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی، پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف۔ ایس پی عابد حسین ظفر کا کہنا ہے موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون، نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد۔ تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش۔ تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آئی جی پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ ڈاکٹر نے مجھے بلوایا اپنے روم میں، آپ کس لیے سٹی اسکین کروایا؟ میں نے بولا رسولی کے لیے۔ بولا رسولی تو ہے ہی نہیں، پیٹ میں بچہ ہے۔ اگلے دن ہم حیدرآباد لے کے گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا تھا پیٹ میں بچہ ہے، اس ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے، اس وقت فوت ہو گیا۔ ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ 75 دن بعد کراچی سول اسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا۔ 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی۔ جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، واقعی مذاکرات کریں۔ یہ واقعات معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں، کہ پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں۔ بیرونی عناصر کی سرپرستی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ دہشت گردی پر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں، موقف واضح ہے۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی نیوز کانفرنس۔
ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی انتشار پھیلانے اور پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش ہے۔ شعیب نوشیروانی نے کہا دہشت گردوں کے ساتھ غیر روایتی انداز اور نئی اسٹریٹجی سے نمٹنا ہوگا۔ امید ہے بلوچستان کے شہری دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہوں گے۔ جو بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات چیت کریں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا تھا شہری کے قتل کے خلاف صوبائی حکومت کو جو کارروائی کرنا پڑی کریں گے۔ کوئٹہ کی ملک بھر سے ٹرین سروس بحال، جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ پہنچ گئی۔ جعفر ایکسپریس 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے رات 8 بجے کوئٹہ پہنچی۔ ٹرین کی حفاظت کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ٹرین کے اندر پولیس اور ایف سی نفری تعینات ہوتی۔ فورسز نے بولان کے پہاڑی علاقوں میں بھی سخت انتظامات کیے۔ 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس 200 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ پہنچی۔ کوئٹہ سے بھی 17 روز بعد جعفر ایکسپریس 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہو گئی۔ آبائی علاقوں کو روانہ ہونے والے پردیسی اپنوں میں عید منانے پر خوشی سے نہال نظر آئے۔ کوئٹہ سے آج صبح 10 بجے عید اسپیشل ٹرین 400 مسافروں کو لے کر پشاور روانہ ہوگی۔ کراچی میں لیاقت آباد پل پر تیز رفتار کار سڑک پر کھڑے منی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کار سوار جمع لاش اسپتال منتقل۔